वीडियो फिल्म और फोटोग्राफी ममनू है, हम ये सब कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, ब्रेकिंग द रूल्स। तो आपने एनसीए नहीं जाने का सोचा कभी? मेरी आर्ट बहुत बुरी थी। ओके। मुझे शौक बहुत था क्योंकि बाकी सब मेरे घर में, मेरी दादी पेंटर थी, मेरे अब्बा भी। लेकिन आप में ये जीन्स नहीं आए? बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। You were born in Lahore? I was born in Karachi. My parents are from Karachi. अब तो कराची हाइट है भाई। मुझे इतनी दफा मुझे डायरेक्टर्स ने कहा, एयरपोर्ट पे मेरे भाई ने आपको देखा, उन्होंने कहा ये है तुम्हारी हीरोइन, कैमरे पे आप करवाएंगे। मैं करूँ मैं अपनी जिंदगी क्यों चेंज करके जाऊँ, मैं ठुन ठुन करके चलूँ, क्यों? वो मुझे थोड़ा सा हुई चीजें बॉदर की, बट इतनी नहीं कि मैं चेंज कर लूँ उनको। फिर टीवी पे कैसे आई? टीवी पे मैं जब आई, जब मुझे बहुत फाइनेंशियल क्रंच हुआ और मुझे यहाँ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत हुई, हुमायूं सईद ने पूछा, बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहे थे, मुझे उनका भी नहीं उस वक्त पता था कि वो कौन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे स्क्रिप्ट भेज दे। फिर मैंने नादिया जमील से पूछा, शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। शी सेड हाँ हाँ हुमायूं करा, बिल्कुल करो, एब्सोल्युटली उमेरा, ऑफ कोर्स यू शुड। तो मैंने कहा अच्छा, फिर शी सॉर्ट ऑफ सेड कि हाँ नहीं दिस इज ओके। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और वो एकदम से बहुत पॉपुलर हुआ। एहतशाम का ही था, सबके तुम्हारे, उसमें फिर मैंने फाइनली जब किया तो मुझे लगता है वो जितनी आपकी कंप्लेंट्स थी उन्होंने कहा बस। और उसकी बहुत लेयर्स थी, इसलिए मुझे इतना मजा आया था वो करने में। वो आपके ड्रामे देखते हैं क्या उनका? बेटी ने मेरी एक्चुअली उसके दोस्तों ने जब कहा कि उडारी बहुत उडारी तुमने नहीं, तुम्हारी तो अम्मी, शी फाइनली उसने यूट्यूब पे देखा एंड शी सेड अम्मा आप क्यों नहीं मुझे बताती अपने ड्रामा के बारे में, ये तो बहुत अच्छा था। क्या हुआ है राबिया अभी? क्योंकि हमने कॉल किया, उन्होंने कहा वो नीला गेट वो ही था, मैं सही थी। अब वो खुद आई नहीं, सामने जल्दी जाओ। I love her, oh my God. Look who's here with us. Yes, here we've come. We're already somewhere online. हम पूरा ना रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम ऐसे आए, हमने गलत ले लिया। ये आपने क्या अभी फ्रेशली? ये अभी मैं यही तोड़ From the farm. Oh my God. रख ले एक अभी के साथ बैठ के तो हमारे पे जगह नहीं है कहीं खाने की, कराची में होते तो फिर खुशबू। अच्छा तो हमने तो सोचा था हम फार्म की भी थोड़ी सी वीडियो करेंगे, उसमें भी बात करेंगे। अब ज्यादा धूप हो गई है, वो देख लेना if it works। चलिए we'll when we get there we'll see। अच्छा ठीक है, अब हमें सीधा जाना है। बस आप फॉलो इसी को, आप सड़क के ऊपर ही। वक्त सामिया मुमताज़ के फार्म पे हैं, हम जा रहे थे रास्ते में तो हमने कहा उतर के देखते हैं। अच्छा दो तीन चीजें बताएं क्या क्या आपने लगाई हैं? ये कर्ली केल है, इसके बड़े कर्ली केल, केल चिप्स बनते हैं, फिर जस्ट पुट ऑलिव ऑयल एंड नमक एंड जस्ट बेक इट, तो बड़े मजे के बनते हैं। यहाँ टमाटर हैं, वो बैजल है फॉर पेस्टो, और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। द मिनट आई वॉक इन आई वाज ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, किस चीज़ की खुशबू है। एंड अच्छा तो आप मुझे क्या बताई थी कि डू यू सेल दीज थिंग्स या ये बस आपकी अपनी कंजम्पशन के लिए क्या? बेसिकली घर और फैमिली के लिए, लेकिन एक्सेस जो होता है, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स टू इन पर्टिकुलर जो कि हर साल मुझसे लेते हैं और वो मुझे फिर पहले से बता देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अच्छा आप कितना टाइम गुजारती हैं रोज़ यहाँ पे? मैं रहती हूँ यहाँ। नहीं मतलब आई नो आप यहाँ रहती हैं, आई मेंट कि इस जगह काश्तकारी के लिए। एक तो मैंने जब मैं सामिया जी के लिए इंटरव्यू की रिसर्च करी थी तो मैंने वर्ड सीखा काश्तकारी, और मैंने कहा मैं आज ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। तो काश्तकारी में कितना वक्त लगाती हैं आप? मैं इसको खेती बाड़ी भी कहती हूँ। खेती बाड़ी में चलिए और इसके अंदर बस सुबह मैं आ जाती हूँ यहाँ 6 बजे, और फिर यहाँ 10 टाइप के डिपेंडिंग कि क्या है और क्या तो नहीं। और उसमें यू मीन कि आप खुद खोद के बीज लगाती हैं और यू मैनेज यू? नहीं सब कुछ मिलके ही करते हैं, लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं। और क्योंकि मुझे जब शूट्स वगैरह पे जाना होता है तो मैं नहीं होती, सो एक हम चलते हुए दिखाते हुए बात करें। सो व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट ऑफ, मतलब क्या आपका सबसे अच्छा लगता है? खोदना, लगाना, ये जब प्लांट आता है तो उसको तोड़ना, वो भी तो प्रोसेस होता है ना, कि जब फिर उसको खाना, वो सबसे जो होता है ना, खुद उगा के आ जाए। अच्छा कितनी फनी बात है ना कि वो चीज़ खत्म हो जाती है बट प्लांट को खाने का अफसोस नहीं होता हमें, बिकॉज आपको पता है अगले साल फिर आप बीज बचा के बना लेंगे। मुर्गी कटल कर दो, मतलब काट के खा लो तो वो थोड़ा अफसोस होता है ना, किसको पाला था किसी को खा लिया। आई डोंट नो, सीधी बात कर रही हूं, शायद हमसे भी कभी अपनी पाली हुई मुर्गियां नहीं खाई गई हैं। वो एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा तो या सो आई वाज आस्किंग यू कि ये मटर लगे हुए हैं इनके लिए, इसलिए फ्रेम अभी लगाना शुरू किए हैं ताकि ये फिर ये क्लाइंबर्स है ना, तो ये
ट्वाइन करके और इसके ऊपर चढ़ जाएंगे. कितनी चीजें होती है ना छोटी छोटी, आप सोचते भी नहीं है. सो आप वो भी बड़ा, अब मुझे सारे ना वो टेक्निकल किसानों वाले सवाल आ रहे हैं कि आप कौन सा पेस्टिसाइड यूज करती हैं और आप कौन सी खाद इस्तेमाल करती हैं, उसमें भी कोई वैरायटी है? बिल्कुल है, क्योंकि हम केमिकल कोई ना खाद ना फर्टिलाइजर खाद कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते. जो अगर कभी कीड़ा आ जाता है तो नीम और गुड़ का मैं बनाती हूँ खुद ही पेस्टिसाइड, उसको हम पानी में करके डाइल्यूट और फिर स्प्रे करते हैं. आज अभी इस पे आया था, इसके देखे ना पत्तों में छेद आ गए. तो ये जो आप नीम और गुड़ की ये जो आपने अभी नुस्खा बताया, ये मैं अपने घर में जो मेरे प्लांट्स लगे उन पे भी डाल सकती हूँ या ये सिर्फ सब्जियों के लिए? नहीं, किसी भी चीज पे अगर आता है कीड़ा, लेकिन उसका ये है कि उसको फर्मेंट करना पड़ता है पहले. नीम के पत्ते इतना लंबा भी नहीं है, 2 हफ्ते में हो जाता है. उसको फिर आप छान के रख लें, वो फिर सालों चलता है. अच्छा, वहाँ मैंने देखा कुछ लोग कुछ खाना भी खा रहे हैं और कुछ सब्जियाँ भी है, उसको देखते हैं. हाँ चलो. खरगोश भी है यहाँ पे. उन्होंने भी बेबीज भी दिए हैं 4. बेबीज. अच्छा, वो तो मुझे. तो ये क्या है? ये हम गंदम सुखा रहे हैं अभी, आटा इसका पीसेंगे घर के लिए. नाइस. ये देसी गंदम है पोटोहार की. तो दूसरी कौन सी होती है? एक देसी होती है, दूसरी हाइब्रिड होती है ना. तो इसके अंदर अभी वो कोई वो नहीं हुई, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन भी नहीं. हाँ, ये ब्राउन है बिल्कुल. देखा, मैं शहरी इंसान, सॉरी. ब्राउन में बात कर रहे हैं. चावल सुखा रहे थे, अब वो सूख गए. वो छत पे भी सूख रहे हैं, इधर भी सूख रहे हैं. चावल क्यों सुखा रहे हैं? वो जब इसका इस पे से छिलका उतरवाएंगे ना, अगर वो गीला होगा तो फिर. देखिए, आपको मजा आ रहा है ना, आप मुझे पूरा लेसन 101 दे रही हैं, आपको शौक भी है. ये एक खास पौधा है, राइट? ये तुलसी है, जो होली बैजल भी इसको कहते हैं. देखा, मैंने सही कहा. मैं तुलसी तेरे आंगन की वो वाला, ये भी सुन ले. है ये वही उसी के बैजल ही की फैमिली का. वो लेमन बैजल है थाई, और ये देसी हमारा जो. आई लव द प्लांट. मुझे इसकी जो वो हाँ, फूल होते हैं, फिर उसके बीज आएंगे. फूल बहुत प्यारा लग रहा है. अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? खरगोशों को मिलना चाहिए. खरगोश को मिलने. खरगोश और उसके बेबीज अब छुप जाते हैं क्योंकि अभी छोटे हैं, बट सुबह सुबह आते हैं. अच्छा, वो आपने रखा हुआ है कि ये अपना टनल बना के जा अपने शौक से. मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. एलोवेरा भी मुझे खूब ढेर सारा नजर आ रहा है. हाँ, वो बेबी निकला. वो सॉरी, वो देखो, वो छोटा सा. कितना क्यूट है. पैनिक कर जाते हैं. ओह अच्छा, सॉरी. वो दूसरा भी निकल रहा था, इतनी स्पीड. और यहाँ टनल भी है. हुज़ैफा, टनल देखना. ये मटके का आधा करके उसकी टनल बनाई हुई. जो बता रही है सामने, आप लोग देखिएगा मटके का. ओह अच्छा, कितना कूल आइडिया है. वैसे वो अपने बच्चे ही उसमें देते हैं ना सुरंग में. वैसे हम इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन अगर आप लोग पीछे मुड़ के देखें, हुज़ैफा दिखाना, एक बहुत कूल ब्लू कलर का दरवाजा है और सीढ़ी है. यहाँ पे प्रॉपर फोटोशूट हो सकती है. ओह अच्छा, मैं फिर चार्ज करूँगी. ये एलोवेरा के फूल भी निकलना शुरू हो गए हैं. और मेरा जो इधर सारा मकसद है ना, वो एक ये है कि सिर्फ देसी पेड़ और देसी बीज इस्तेमाल करें. तो ये हमारे यहाँ बहुत जब आप, सॉरी मैं आपको काटी, देसी से जब आप कहती हैं तो आपका मतलब होता है ऑर्गेनिक, नेटिव, इंडिजिनस टू दिस एरिया. ओह, एंड आल्सो अच्छा, एक तो वो इंडिजिनस टू व्हिच मींस के जो इस एरिया के लिए सूटेबल है, यहाँ की मुकामी जो माजी से आते होंगे वो ना. दूसरी जगह का, और एक वो भी तो होता है ना कि अब मिक्स भी करना शुरू कर दिए सीड्स में भी, उसमें कि ये भी डाल दो वो भी. तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वो नहीं हम करते, बिल्कुल ओरिजिनल बेसिक. जीएमओ नहीं करते, सिर्फ जो इसको कहते हैं ना हेirloom सीड, वो यूज करते हैं. नॉट बैड, मुझे है इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत. आप इम्प्रेस हो रही हैं मेरी इन्फॉर्मेशन से. माशाल्लाह. For a Karachiite, not bad. True, a Karachiite जिसने कभी काश्तकारी या एक और खेती बाड़ी नहीं की है. Yeah. So this is a barna tree. अभी उसके पत्ते गिर गए हैं. What is a barna tree? barna के देखें 3 पत्तों में एंड होते हैं ये, जहाँ बच गए. So this is supposed to be associated with the Trishul and local, उसके अंदर ना mythology में इसका बहुत जिक्र होता है. Trishul हिंदू mythology जाएगा. हाँ. Okay. नहीं, but हुज़ैफा तुमने कैच किया, because it is so good, she's right कि हर उस पे ना 3 पत्ते हैं. फिर इसके फूल जब आते हैं उसकी भी बड़ी खूबसूरत, अभी तो नहीं, बट इसका जब मौसम आता है तो फूलों में से लेमन सेंटेड होते हैं. लेकिन ये मैं इतना आसपास नहीं देख रही हूँ, तो आपने कहीं से लाके इसको. ये जगह तो बिल्कुल सेलाइन
थी जब मैं आई थी, जिसको कलर कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं, एक पत्ता नहीं उगता था। और कितने साल पहले की बात है ये? अब तो तकरीबन 30 साल हो 30 साल, so 30 years back आपने ये स्टार्ट किया था, शुरू किया। सो ये हमने एक छोटी सी नर्सरी भी बनाई थी फॉर लोकल प्लांट्स। इसमें सारे ये, इसको तो शायद आप पहचानती हो, सुहांजना है, श्री है, गुल्लर है, कीकर है, लसूड़ा है। खूबसूरत लग रहे हैं ये, और ये वाला तो इतना, इसका अगर ये एंगल ले तो इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये धूप के लिए बिल्कुल सीधा हो गया, वरना इतना सीधा नॉर्मली नहीं। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सांप या कोई कीड़े या ऐसी चीज सब हैं? मतलब कोई निकल के आ सकता है एक सांप यहाँ पे? लेकिन अगर हम चलते फिरते रहें और बोलते रहें तो सांप ज्यादा शर्माता है। कभी आपने देखा है, कभी एक्सपीरियंस हुआ है? क्या हुआ फिर, आपने कैसे? कुछ भी नहीं, कोशिश की उसकी वीडियो बनाने की, लेकिन आया नहीं उसमें ज्यादा सांप नजर। मतलब आपने जान बचाने की कोशिश नहीं की? वो ज्यादा हमसे डरता है, सांप हमसे ज्यादा डर। कितना बड़ा? वो बड़ा वाला बहुत लंबा वाला था। इन लोगों को फिर मैंने फोन किया कि जरा आ जाएं, एक लंबा सा सांप आया हुआ है। वो तो वेयर आई लिव वहाँ लॉन में आ गया था। So then they came with the डंडास, उसको फिर उन्होंने निकाला। और वो और किस किस्म के जानवर यहाँ आसपास होते हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ी आती है से, which is a hedgehog porcupine बल्कि बड़ा वाला जो होता है। But is it a hedgehog या वो गो टाइप बड़ी सी होती है? नहीं, गो अलग चीज है ना, थोड़े। हाँ, तो ये वही है। ये वही है। हाँ, okay. तो hedgehog शायद छोटा होता है, ये porcupine है जो बड़ा वाला होता है। But it's very common है, मुझे नहीं लगता। हाँ, उसके मैं आपको दिखाऊंगी उसके घर भी है उसका? मतलब वो भी सुरंग बना के रहता है ना उसमें। ओके ओके। अच्छा, अब हम बाहर का एरिया लगा करके फिर चलते हैं आपकी तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके घर पे भी बहुत मजे की जगह होगी। घर ही है बस, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपका जो गार्डन है या वो इतना भी नहीं, उसको मतलब आप देख लेंगे अभी वैसे ही सर्दियों में। 30 years you've been living here? No, I come and go। अच्छा। And पहले तो ये हमने कच्चे 2 कमरे बनाए थे, उसमें we used to come and stay इस जगह पे। हाँ। और कितने साल पहले की बात है? ये तो मैंने इतनी हिस्टोरिक बात कैच कर ली यार। अब वो कच्चे वाले तो टूट गए। ये वो जगह है जहाँ सामिया मुमताज कितने साल पहले रहती थी? मैं वो आगे कभी रहते थे, बट नॉट लाइक फुल टाइम। लाइक अ रिजॉर्ट। वंस, हाँ, कभी आगे 2 दिन के लिए इस तरह। और अंदर से कितना मुझे वो बिल्कुल एक देसी जो जगह होती है वैसा लग रहा है, बेसिक नहीं? हाँ, ये तो बिल्कुल ही। पंखा है? हम जाके देखिए। नहीं, जब आप आती तब था, उस वक्त तो बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वैसे दिस इज एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। अब शहर का कभी नहीं दिल चाहता? नहीं, मैं वहाँ भी है, यहाँ भी है, कभी वहाँ होते हैं, कभी यहाँ होते हैं। आजकल यहाँ, क्योंकि अभी वो प्लांटिंग सीजन है ना सब्जियों का। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुरशा मैगजीन। हम आज एक बहुत ही डिफरेंट सी जगह पे हैं। शुरू की शायद वीडियो आपने थोड़ी सी देखी हो तो आपको अंदाज़ा हो कहाँ है। आज हम सामिया मुमताज़ के घर पे हैं। सच ए लवली प्लेस। आई एम हर ह्यूज फ़ैन, और पता नहीं कितने अरसे से हम ये चाह रहे थे कि उनके साथ बैठें और गपशप लगाएं, लेकिन वो लाहौर में होती हैं और हम कराची में होते हैं। आज ये मौका मिल गया है एंड I'm super excited, overwhelmed and so like touched. There are so many things happening around. हम ज़िंदगी और अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे, लाइक नेचुरल लेवल पे जाके देख रहे हैं, तो वो एक अलहदा ही उसका एक्सपीरियंस है। दैट इज़ ऑल व्हाट सामिया इज़ अबाउट, उनको जितना हमने देखा वो बिल्कुल अपना सिंपल जैसी वो हैं वैसे ही आती हैं। आप आसपास उनके घर आएँ, अभी अगर आपने वीडियो देखी जो हमने उनकी छोटा सा फार्म दिखाया, उसको भी देख के वही नज़र आता है कि व्हाट शी इज़ ऑल अबाउट, ओरिजिनलिटी, गोइंग बैक टू बेसिक्स एंड नेचर एंड एक्सेप्टिंग व्हाट यू रियली आर। खैर, ये तो हमारी वो वाली बात होगी, बट ड्रामों में तो एक लंबा करियर है। मुझे लगता है, मुझे वो याद है, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, राइट, उससे दैट वाज सच एन आइकॉनिक ड्रामा, और उधर से वो सफ़र स्टार्ट हुआ था मेरा, एटलीस्ट उनका एज अ फ़ैन। और आज हम दिल ना उम्मीद तो नहीं पे आके थोड़ा सा वहाँ पे पीक पे पहुँचा। आजकल उनका और भी ड्रामा चल रहा है, मोर महारा, दैट आई एम वॉचिंग, बट वी आर होपिंग टू सी हर वेरी सून इन मोर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स। तो चलते हैं, मुलाकात करते हैं और कुछ गपशप लगा। आई लाइक द, आप जैसे नोट करोगे, डिफरेंट टाइप का सेटअप ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। हमने पहले सोचा हम सोफे पे बैठे हुए, मैंने कहा नहीं यार, यहाँ तख्त पे अपने वो टिपिकल देसी स्टाइल में बैठ के गपशप लगाई जाए। अच्छा, इनके हस्बैंड हमारे लिए चाय बना रहे हैं, और ये जो पीछे आपको हल्का सा वो
آواز آ رہی ہے, وہ ان کا میوزک ریڈیو چل رہا ہے, اینڈ وہ اتنی اچھی کول فیل آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے ہم کسی اور ہی آئرا, کسی اور ہی زمانے میں اس وقت پہنچے ہوئے. کیسی ہیں آپ, کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس بزی, ابھی سبزیاں لگ رہی ہیں اس لیے ذرا بزی ہوں, اور کچھ میں کرا رہی ہوں ایکٹنگ کی ٹریننگ, ایک تو بچوں کے اسکول میں کلاس 5 کو سکھا رہی ہوں ہاؤ ٹو ڈو اسٹوری ٹیلنگ. یہ اس ڈائریکشن میں کیسے آتے ہیں آپ ٹیچ کرنے کے؟ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک سم ٹائم آف. میں بہت زیادہ کام ابھی پچھلے سال کیا اور تھک گئی تھی, میں بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئی تھی, اور کیونکہ وہ گھر سے باہر ہی ہوتا ہے زیادہ وقت. 2 پروجیکٹس میرے بہاولپور میں تھے, چولستان میں بھی اور شہر میں بھی, پھر کراچی میں ہمیشہ کام ہوتا ہے. سو مجھے بہت زیادہ اب گھر یاد آ رہا تھا, میں لٹرلی ہوم سک ہو رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ مہینے میں آف لوں گی, بالکل کام نہیں کروں گی ٹی وی والا, اور اپنے فارم پہ کانسنٹریٹ کروں گی. تو اس بیچ میں مجھے پھر کچھ لوگوں نے جو کہا ہوا تھا, میرا ہی ایک پرانا مطلب مائی اولڈ اسکول, انہوں نے ایک تو کہا ہوا تھا. پھر ایک ہے آرگنائزیشن کالڈ اولو موپولو, ان کی ثانیہ از آلسو ان اٹ, اینڈ یہ عرفان کھوسر صاحب کی جو بیٹی ہیں کنول, شی رنز اٹ. سو انہوں نے بھی کافی دیر سے کہا ہوا تھا کہ کچھ ایکٹنگ ورک شاپس کرائیں. تو انٹروڈکٹری لیول پہلے کرائی, پھر جن لوگوں کے ساتھ کی تھی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایڈوانس لیول بھی کرائیں, تو اب بہت کر رہے ہیں. Are you enjoying it? Very much, but you have to be on your feet constantly, کیونکہ آپ ایکٹیو رہ کے اور ایکسرسائز کرا کے اور باڈی اور مائنڈ کو الائن کرنے کے لیے کافی ایکٹیو رہنا. مجھے تو لگا بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا یہ ایکسپیرینس ہوگا, کیونکہ آپ ایکٹنگ کرتی ہیں, اب آپ سکھا رہی ہیں, وہ بھی کلاس 5 کے بچے جو کہ ہم سے پتہ نہیں کتنا آگے ہوتے ہیں, جو کافی سوال جواب ہوتے ہوں گے. بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو بھی بہت زیادہ کچھ ملتا ہے, کیونکہ ہم بس آئی نارملی جسٹ گو اینڈ آپ ایکٹ کر لیا, پرفارم کر لیا. اس کو اب میں بریک ڈاؤن کر رہی ہوں, اس کو تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کر رہی ہوں. بٹ ویسے میں نے پڑھا بھی تھیٹر اور ایکٹنگ ہی تھا, سو مجھے وہ ہے فارمل. جب آپ امریکہ چلی گئی تھی. ہاں, سو وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. پھر جب میں نے شروع میں تھیٹر کیا بہت سال, تو ہمارا ساری ٹریننگ جو تھی وہ ورک شاپس کے تھرو ہوتی تھی. آپ تھوڑے سے سینئر ہو جاتے تھے تو جو نیو کمر ہوتا تھا اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. سو دس ہیز بین پارٹ آف مائی پارٹ آف واٹ آئی ڈو. ہاں, پھر لمز میں بھی میں نے پڑھایا ایکٹنگ, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. سو اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. سو ہم تھوڑا سا جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں آپ کا جرنی. پیرنٹس آپ کے ماشاء اللہ سے بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے, بڑے آزادی دی ہوئی تھی. اس زمانے میں آپ نے سوچا کہ میں ڈانس کرنا چاہتی ہوں, they never stopped you, اور آپ انکریج نہیں, بلکہ شروع تو انہوں نے ہی کروایا. انڈیا بھیجا آپ کو؟ انڈیا بھیجا میں نے 17. ہاں. ایجوکیشن یہاں پہ کہاں سے آپ کی, لاہور میں؟ لاہور میں You were born in Lahore? I was born in Karachi. My parents are from Karachi. اب تو کراچی ہائٹ ہیں بھائی, ہمارا محلہ ملتا ہے. نہیں, میں کراچی ہائٹ میرے پیرنٹس ہیں, میں لاہور ہائٹ. دل توڑ دیا آپ نے. اٹس اوکے, کراچی از نائس آلسو. سب بھی ہے, وہ بھی گھر ہے, کیونکہ نانی دادی سب لوگ وہیں ہوتے تھے. ابھی تک پھپھیز خالہ ایوریبڈی از دیئر. میں بیچ میں آپ کو روکی ہوں, لیکن سبھی اپنے لائک کراچی کا اپنا فلیور ہے. ابھی ہم لاہور آئے ہوئے ہیں 3-4 دن سے, اور ابھی تھوڑا سا ہم لاہور سے تھوڑا آؤٹ اسکرٹس میں, رائٹ, اینڈ اٹ ہیز اے فیل آف اٹس اون. اینڈ دیٹس دا لولی پارٹ, کہ وہ ادھر ایک علیحدہ حصہ ہے, یہ علیحدہ حصہ ہے, لیکن اس کی اپنی, میں دیکھ رہی ہوں وہ چمنی سے دھواں اٹھ رہا ہے, اور وہ کھیت ہیں, اور وہ سب کچھ, اور ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ڈائیورسٹی وی لو, یو نو. اور پنجاب میں تو ہے کہ لوگوں کی وہ اتنی الگ الگ نہیں ہے, شہری زندگی اور دیہاتی زندگی, کچھ اوور لیپ زیادہ تر لوگوں کا ہے, وچ از گڈ. کراچی میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا, گوئنگ بیک ٹو یور جرنی, تو آپ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں, لیکن ایجوکیشن آپ کی لاہور کی ہے. مطلب 6 مہینے کی عمر پہ آ گئی تھی لاہور, بیکاز مائی فادر واز ٹیچنگ ایٹ NCA. وہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, تو رہتے اماں ابا یہیں تھے, لیکن اماں ڈلیوری کے لیے کراچی گئی تھیں, اور اس کے مطلب رہی تو ساری عمر میں یہیں ہوں, لاہور گرامر اسکول میں. تو آپ نے NCA نہیں جانے کا سوچا کبھی؟ میری آرٹ بہت بری تھی. اوکے. میں مجھے شوق بہت تھا, کیونکہ باقی سب میرے گھر میں, میری دادی پینٹر تھیں, میرے ابا بھی, لیکن آپ میں یہ جینز نہیں آئے. بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. اوہ اچھا. اور مجھے زیادہ ایکچولی پرفارمنگ آرٹس کی طرف, ایکٹنگ, ڈانس, میوزک, اس کی طرف میرے زیادہ تھا. اوکے. تو او لیولس کے بعد پھر میں کنیٹ گئی, کنیٹ سے پھر میں ماؤنٹ ہولوک
US गई. तो बस. इंडिया कहाँ गई थी बीच में? वो जब मैं कनेड में थी FA के बाद, एज ऑलमोस्ट 18 पे जब मैं थी, मेरी 18th बर्थडे वहीं हुई थी. सो उस वक्त था ना इन बिटवीन, जब अब्बा ने कहा कि अब क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट आर योर करियर चॉइस, क्या है तुम्हें, क्या परसू करना है, किस. तो उस वक्त तक आप सोचती नहीं थी कि मुझे क्या बनना है, या बिकॉज कहाँ सोचते 16-17 साल की उम्र पे, आप बस चल रहे होते हैं, मजा आ रहा है, स्कूल गए, कॉलेज गए, लोग दोस्तियां हैं बस. बट कहीं कोई इंटरेस्ट भी नहीं था? किसी तरह इंटरेस्ट तो था. डांस में कर रही थी मैं 7-8 साल की उम्र से. बट प्रॉपर आप क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ले रही थी? भारतनाट्यम की. ओके. तो बट वो एक शौकिया ही कर रही थी, मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं इसका करियर बनाऊंगी. लेकिन जब पूछा अब्बा ने तो मुझे लगा अच्छा मैं क्या, ही सेड कुछ मत सोचो कि उससे कमाई कितनी होगी या क्या, बस ये सोचो कि वो क्या चीज़ है कि तुम बहुत ज़्यादा बस वो समझती हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है. अच्छा शायद डांस ही होगा. What a lovely question उन्होंने पूछा. ये क्योंकि पता है आजकल बच्चों को, अब आप पढ़ा रही हैं, खैर छोटे बच्चे हैं बट आपके अपने बच्चे, मुझे लगता है किड्स आर लॉस्ट, उनको पता नहीं है कि क्या करें, उनको समझ नहीं आती किस डाय. तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज़ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, शौक, पैशन, जो फिर आगे कहानी में ऐसी मैं बीच में ब्रेक लेती रहूँगी. इतने मज़े की कहानी आ रही है. अच्छा फिर आगे क्या हुआ? नहीं बस फिर मैं थोड़ी देर जाके वहाँ सीखा, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह हम वीज़ा तो इतना लंबा मिलता नहीं है, तो और वहाँ जिस तरह से जुट के लोग करते हैं, और मेरे जिस तरह फील्ड में कर रहे थे डांस में, मुझे लगा ये तो मैं नहीं कर सकती. बहुत इंटेंस था. बहुत इंटेंस. और वो बचपन से वो बच्चे शुरू हुए होते हैं. तो और आप सीख भी आश्रम में रही थी? मैं हाँ. तो वो उससे क्या, मैं बिकॉज मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उसने कुछ इम्पैक्ट छोड़ा आप पे एज अ पर्सन. आई थिंक थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा, बिकॉज उसमें ये होता था कि सुबह आप सबसे पहले उठ के सिर्फ मेडिटेशन, फिर हाउ टू कनेक्ट विद द डिवाइन, और बस इस तरह का एक लेक्चर सा होता था. वो माहौल इस तरह था कि सब चीज़ बड़े डिसिप्लिन से और क्वाइटली, कोई शोर शराबा नहीं, तो उससे सुकून बहुत था. और खुद से आप अपना खाना भी बना रहे हैं, अपने बर्तन भी धो रहे हैं, सब बहुत इस तरह से हैंड्स ऑन था. उसमें कोई क्लास के डिफरेंसेस नहीं थे. वो बहुत अच्छा लगा. यहाँ पाकिस्तान से जाके तो बहुत ही अच्छा लगा. लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैंने तो अभी ना दुनिया देखी है, ना मैंने कोई और ऑप्शन को के बारे में सोचा है. मतलब वो 3 महीनों ने आपके जहन में ये बात डाली? ओह नाइस. मुझे ये लगा कि नहीं, ये मुझे लगा जैसे मेरी तो सांस घुट जाएगी अगर मैं बस यही बहुत मुझे पसंद है, लेकिन मुझे कुछ और भी तो करना है. सिर्फ ये मैं नहीं, सिर्फ अभी मुझे लगा मैं बहुत छोटी हूँ ये फैसला करने के लिए. थोड़ा सा मुझे अपना होराइजन को एक्सप्लोर करूँ. तो फिर बाहर जाने का कैसे सोचा? वो तो अम्मा ने सोचा. अम्मा ने कहा बेटी बहुत घबरा रही है, बेटर डायरेक्ट. नहीं, अम्मा को ये लगा कि इससे पहले कि रिश्ता साइकिल में पड़ जाऊं, भगाओ इसको और पढ़ाओ. पेरेंट्स वर रियली डिफरेंट. उनके बहुत फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट था गिवन दैट टाइम. हाँ, नहीं बिकॉज मेरी दोस्तों की मंगनियां वगैरह शुरू पर तो वो उनको मेरा ख्याल है उन्होंने कभी कहा नहीं है, पर मुझे आइडिया ये हुआ है कि उन्हें ये डर था कि कहीं मैं इसमें ना चली जाऊं और फिर ज़िंदगी का कुछ भी ना करूं, बस बच्चे पालूं और ज़िंदगी गुजारूं. और उनको लगता था कि मेरे अंदर कुछ और है. हर इंसान में वो बात. मेरे दूसरे जो 2 हैं सिबलिंग्स और भाई हैं, उनके लिए भी इसी तरह था कि पहले अपने आप को डिस्कवर करो, अपना कोई करियर बनाओ, फिर शादी वादी का सोचना. तो जिस कॉलेज में आप गई हैं माउंट हॉलियोक, वो फीमेल बिल्कुल है, उसमें इट्स नॉट अ को एजुकेशन. तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि ये भी बड़ी डिबेट होती है कि क्या होना चाहिए. सम पीपल से स्पेशली विद दिस कॉलेज मैंने ये कॉन्वर्सेशंस बड़ी सुनी हुई हैं कि इट मेक्स यू मोर कम्पिटिटिव, बट सम पीपल से नहीं, कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, लड़के नहीं होते क्लास में, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं नहीं, को एजुकेशन होनी चाहिए ताकि आपको आदत हो. आपकी एक्सपीरियंस कैसा था एंड व्हाट डू यू हैव? एक तो ये कि जो जवाज़ इस कॉलेज का और अक्सर ऑल फीमेल कॉलेजेस का, स्कूल्स का, वो यही होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्पेस मिलनी, और शुरू से आपको ये नहीं कहा जाता ये लड़कियां ये करती हैं, लड़के वो करते हैं, सब चीज़ें ही सबके लिए हो जाती हैं. लेकिन माउंट होलियोक जब मैं गई तो मुझे भी वहाँ जाके पता चला कि वो सिर्फ लड़कियाँ नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के बाकी वहाँ 5 कॉलेज सिस्टम है. तो बाकी जो थे उसमें से 3 कॉलेजेस कोएड थे, तो उनके भी स्टूडेंट्स आते थे, हमारे यहाँ एनरोल्ड होते थे. मैंने भी बहुत क्लासेस दूसरे कैंपसेस पे ली. सो इस तरह से नहीं था कि बिल्कुल ही आप कॉन्वेंट वाला नहीं फीलिंग थी, बिल्कुल खुला. और वो हमारे यहाँ जैसे ना हॉस्टल्स थे कि कोई टाइम है आप जब मर्जी आए जाए सब कुछ.
تو اس لحاظ سے بٹ ایک اسپیس ڈیفینیٹلی زیادہ آپ کو ملتی ہے, اور سائنسز میں بہت زیادہ وہاں پہ خواتین تھیں. So you are saying کہ it does help. It helps, but اتنا بھی اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے کوئی مرد کی شکل ہی نہ دیکھی ہو. نہیں میں اچھا میں اس پوائنٹ سے نہیں بات کی تھی, میں اسی پوائنٹ سے کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے, I'm not even talking about the hostel and the timings and all that, جب بھی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہیٹڈ اینڈ یو نو ایک ریس لئی کس نے کیا بولنا, اس ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ جس سم پیپل بلیو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. Some people I think one should keep it because دنیا تو کویڈ ہی ہے نا, تو پھر کلاس روم بھی کویڈ ہی ہونا چاہیے, ورنہ ایک مایوب سی چیز ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا جو لوگ صرف آل ویمن میں گئے ہوں یا آل مین میں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے, کچھ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں, نارمل نہیں رہتی. پھر واپس آ گئے ہیں پاکستان. پھر بس میرا یہ تھا کہ مجھے تو فارمنگ کرنی تھی, مجھے پتا تھا جانے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا, جب ڈانس والا نہیں اتنا سمجھ آیا تو پھر فارمنگ کی طرف میرا تھا. مگر پیرنٹس میرے دونوں اربن پروفیشنلز ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ کھیتی باڑی سے, نہ زمینوں سے, نہ کچھ. تو وہ مجھے خود سے انوینٹ کرنا تھا. پھر میں نے گلگت میں جا کے سب سے پہلے اپنی انٹرنشپ کیا خان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ, اور میرا خیال تھا کہ میں وہیں رہوں گی, وہیں کی بولوں گی, وہیں کی زبان بولوں گی, سب کچھ وہیں, اور وہیں کھیتی باڑی کروں گی. لیکن پھر مجھے لگا جہاں میں پلی بڑی ہوں وہاں کو تو میں سمجھی نہیں, نہ مجھے اب یہاں کی زبان اتنی اچھی طرح آتی ہے. وہ پھر میں آئی جب لاہور تو میں نے اپنے آپ کو پنجابی بھی سکھائی, تھیٹر بھی جوائن کیا, اسٹریٹ تھیٹر جب جوائن کیا, جوکا تھیٹر, اور ان کے ساتھ پھر بہت دنیا دیکھی, اور پھر مجھے ایکچوئل ایکسپوجر تب ہونا شروع ہوا. سو پھر اٹ گیو یو ڈائریکشن, کیونکہ مجھے فارمنگ اور مجھے تھیٹر دونوں چیزیں کرنی ہیں. اور فارمنگ ساتھ ساتھ آپ کا چل رہا تھا چھوٹے لیول پہ؟ زمین تو تھی نہیں, گھر میں ہی کر رہی تھی نہیں, میں نے ایک یہاں کے لیے گروپ آف فرینڈز اینڈ فیملی کو جمع کیا اور ان کو یہ پچ کیا کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے زمین لیں. ارے واہ. اور میں اس کی دیکھ بھال کروں گی جتنی دیر آپ لوگ اس کو کچھ نہیں کر رہے, پھر جب جو بیچنا چاہے بیچے, لیکن فی الحال یہ تو کریں. I like the idea. I'm impressed. I was thinking کہیں آپ وہ نہیں ہوتا گھر کی گلی میں کر رہے ہوتے ہیں, پھر تھوڑی عرصے بعد کہیں کچھ آپشن آتا ہے. You actually sold the idea to the family. Oh nice. There was about 7 or 8 of us جنہوں نے, کسی نے 1 ایکڑ, کسی نے 2. کون, چچا ماموں اس طرح فیملی میں, مائے چچا, مائے کزن, پھر میری خالہ. یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ آپ کے یہ پروجیکٹ, یہ آپ کا بزنس آئیڈیا تھا جو, اور فرینڈس تھے. ایک جس فرینڈ نے یہ آئیڈیا دیا تھا, بیکاز مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک بس کاسل ان دی ایئر ہے, کبھی ہو تو نہیں سکے گا, میرے پاس زمین ہی نہیں, میں کہاں سے کروں گی. بٹ ہی سیڈ نہیں, تو ہی واز فرام اے بزنس وہ بیک گراؤنڈ, تو ہی سیڈ کہ نہیں اس کی تم فیزیبلٹی بناؤ. نائس. سو میں نے کہا اچھا یہ کیا, خیر وہ پھر کرتے کرتے پھر بنایا, اور یہ کہ اگر ہم اب انویسٹ کریں گے تو 10 سال بعد آپ کو اس پہ اتنا پروفٹ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. سو پھر لے لیا, اماں ابا نے بھی 4 ایکڑ لیے میرے لیے. سو پھر نائس. سو یو ور آلریڈی این اونر of this place before you even started something. I think about 21 or so یہ لے لی تھی, پھر 22. تو پھر آپ یہاں کے ٹریول کرتی تھیں, یہاں رہتی تھیں یہاں پہ, تو اماں ابا اوکے کہ آپ اکیلے آ کے کرتی تھیں؟ بس ایک ان کی شرط تھی, بیکاز میں تو دیکھ رہی تھی شیخوپورہ میں اور کہیں سیالکوٹ میں, اینڈ جیسے نہیں ایسی جگہ پلیز کرنا کہ رات گھر پہ آ کے گزارو, ورنہ ہم لوگ بہت فکر میں رہیں گے. اکیلی ہو, اس وقت عمر بھی کم تھی, اینڈ خود ڈرائیو کر کے آ رہی ہو, تو وی وانٹ یو ٹو بی بیک ایٹ ہوم, ورنہ سیفٹی کے اس کی وجہ سے. تو وہ پھر یہاں پہ لی, وچ واز گھنٹہ دور ہے, اتنا دور نہیں ہے. اور پھر آپ تھیٹر ساتھ کری تھی, پھر ٹی وی پہ کیسے آئی ہیں؟ ٹی وی پہ میں جب آئی, جب مجھے بہت فائنینشیل کرنچ ہوا اور مجھے یہاں بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوئی, اور مجھے لگا کہ مجھے خود سے کرنا چاہیے یہ, اور لوگ اور رکھوں گی تو میں اس فارم کو پراپرلی چلا سکتی ہوں, کیونکہ بہت سلولی چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھیں, اینڈ بیسکلی یہی تھا کہ کیش ٹریپ تھی میں. تو میں نے پھر یہی مجھے لگا کہ ایکٹنگ میں کرتی رہی ہوں. مجھے بہت لوگ جو آتے تھے تھیٹر دیکھنے ٹی وی اور فلم سے, وہ کہتے تھے کہ فلانا رول کر لیں, اور میں ہمیشہ کہتی نہیں, اس میں تو میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. پھر جب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو پے بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک, تھیٹر تو ہم ایویں سا کر رہے ہوتے ہیں مفتی, تو یہ پھر میں نے کہا اچھا میں کر کے دیکھتی ہوں ایک. تو بالکل شروع میں نے کیا تھا, احتشام الدین نے کیا تھا ڈائریکٹ شارٹ پلے, ایسے ہی اس میں ضیاء سرحدی تھے, میں تھی, اور اپنے دیکھو نام میرے
कैसे निकलते हैं दिमाग से, बट एनीवे सो वो उन्होंने किया एंड Are we talking about Zard? नहीं इट वाज अ वन ऑफ छोटा सा, मतलब उससे पहले ये था. हाँ एक बस करके तो देख, मुझे पता ही नहीं था क्या करूँ नहीं करूँ. फिर मुझे डॉन वालों ने, डॉन जब इंग्लिश चैनल था ना, उन्होंने कहा कि हम एक कर रहे हैं एक शो प्लान जिसका नाम होगा आर्टिकुलेट, तो आर्टिस्ट्स को बुलाएंगे और आप उनको इंटरव्यू करें. उधर से फिर मुझे उमेरा ने देखा, उसके ऊपर उमेरा अहमद ने, जब वो लोग हाँ वो जब ढूंढ रहे थे कि कोई फ्रेश फेस चाहिए मेरी ज़ात, बिकॉज उनकी वो ऐसी नावल थी जो कि ऑलरेडी लोगों को बहुत मालूम था उसका, पर मतलब रीडरशिप बहुत थी, सो शी वांटेड समबडी के उसके साथ अभी कोई एसोसिएटेड ना हो कैरेक्टर. तो फिर उन्होंने मुझे हुमायूं सईद ने पूछा, बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मुझे उनका भी नहीं उस वक्त पता था कि वो कौन है. मैंने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दें. फिर मैंने नादिया जमील से पूछा, शी वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे मतलब हमारे पेरेंट्स की दोस्ती है. शी सेड हाँ हुमायूं करा, बिल्कुल करो, एब्सोल्युटली उमेरा ऑफ कोर्स यू शुड. तो मैंने कहा अच्छा. फिर शी सॉर्ट ऑफ सेड कि हाँ नहीं दिस इज ओके. तो उसी ने मुझे बताया हाउ मच डू यू चार्ज, मुझे कुछ नहीं पता था. Okay. And she had worked with Babar Javed, the director. So she was like the go-between. मेरी negotiator वो थी. So that was a good experience. और वो एकदम से बहुत popular हुआ. Yes. उसका क्या वो कैसा था? Overwhelming था इतने लोग? Because you're not that kind of person. मुझे लगता है जो glamour या fame या उसकी तरफ जा रही हैं आप अपनी जिंदगी, तो वो तो एकदम से आया होगा. Because वो it went crazy. वो बहुत एकदम से हुआ था and I wasn't prepared for it. और मुझे काफ़ी डर भी लगा कि how does one deal with लोग बड़े प्यार से मिल रहे हैं लेकिन आपकी आदत नहीं है गैरों से बात करने की, और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या कर रहे हैं. हाँ तो खैर वो भी पहले तो मैं बहुत छुपी, सर पे दुपट्टा ऐनक वगैरह सारा जरा के शक्ल ना नजर आए, लोगों को पता ना चले. फिर मैंने कहा नहीं इस तरह तो नहीं जी सकते. अभी तो आगे चलना था. मिल लेती थी लोगों से अगर कोई मिलने आना चाहता था तो. Okay. उसके बाद कौन से 2-3 मेजर माइलस्टोन्स हुए एक्टिंग की फील्ड में आपके लिए? एक्टिंग में शुरू में तो मैंने बाबर के साथ ही काफ़ी किया. मायनी किया, यारियाँ किया, और एक हाले दिल किया. डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. आई डिडंट वांट टू बी टाइप कास्ट. ही वांटेड मी टू डू उमेरा ही का एक और प्ले था जिसका मैं नाम भूल गई हूँ. वो फिर बाद में सवेरा ने और फैसल ने किया था. तो बाबर को था कि फैसल और तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी बनी है, तो इसी का सॉर्ट ऑफ सीक्वल टाइप है, तुम वो करो. मैंने कहा नहीं मैं फिर से तो नहीं वो पिसी हुई औरत करने वाली, अब मुझे थोड़े से दलेर औरत करनी है. तो फिर डिफरेंट रोल्स किए. और मेरी चाय आ गई है और हम साथ में. यस हाँ ठीक है थैंक यू. द कप लुक्स सो नाइस. और भाई ये देखें वीडियो फिल्म और फोटोग्राफी ममनू है, हम ये सब कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे. ब्रेकिंग द रूल्स ये नज़र आ रहा है. ओके मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आपके जब मैं करियर देखती हूँ तो जो रोल्स हैं बड़े डिफरेंट टाइप के हैं. वो तो कॉन्शियस डिसीजन था. हाँ. क्योंकि अब जब नाम आता है ना आपका कास्ट में तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं. हम कहते हैं अच्छा ये प्रोजेक्ट तो देखने वाला है, हमें देखना ज़रूरी है. पर मुझे उसके साथ साथ ये भी लगता है सामने कि आप वो इंसान हैं जिसको हु केयर्स, हु थिंक्स, एंड वो चाहती हैं कि चेंज हो. और कभी कभी शायद चीज़ें फ्रस्ट्रेट भी करती हैं, लेकिन काइंड ऑफ आपने अब शायद गिव अप कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अब चीज़ें ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगी. इज़ दैट ट्रू? पहले मैं हाँ सही कह रही हूँ, बहुत लड़ती थी हर दफा. बिकॉज अब मुझे आपकी बातों से लगता है कि यू लाइक कि ठीक है आई हैव टू डू माय जॉब एंड आई विल डू इट. क्या करूँ मैं? कुछ हद तक हाँ यू आर राइट. बिकॉज मैं कोशिश अभी भी यही करती हूँ कि मैं प्ले की सिलेक्शन के वक्त ऐसी कोई चीज़ ना उठाऊं जिसमें कि किसी भी तरह से औरतों की हद तक हो या उनकी कमतरी दिखाई गई हो या उनको इस ज़बान में डिस्क्राइब किया हो जो कि अक्सर हमारे यहाँ चलता है. वो मेरी बहुत ज़्यादा एक होती है. दूसरा लेकिन कभी ये होता है आपको पिच एक चीज़ करते हैं, आपको एक कहानी बताई जाती है और ये होता है कि स्क्रिप्ट अभी हमें मिली नहीं है पूरी, और वो स्क्रिप्ट कहीं और चली जाती है. उस वक्त तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया और शूटिंग भी शुरू हो गई है. फिर आप फंस जाते हैं. फिर मैं क्या या तो मैं अब लिटिगेशन करूं या कोई पूरा उनको, तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है चुप कर जाओ, मैं नहीं करूँगी कोई और करेगा, मैंने कमिट कर दिया, आई हैव साइंड अ पेपर. मुझे फिर और मोहतात होना चाहिए था, मैं पहले से पूरी स्क्रिप्ट मंगवाती. तो बस फिर हाँ मान लेती हूँ मेरे ख्याल से. बट उम्मीद कहीं है अभी भी थोड़ी सी, या यू हैव गिवन अप कम्प्लीटली?
نہیں مجھے لگتا ہے جو ویب پہ جو آ رہا ہے کانٹینٹ اس میں بہت بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ہاں اب آپ کی آنکھوں میں شائن آئی ایک دم سے تھوڑی سی. ایک میں پینل ڈسکشن دیکھ رہی تھی, اس میں آپ تھیں, سمیرہ پیرزادہ تھیں اور سیمی راہیل تھیں. تو وہ جو آڈینس میں لوگ بیٹھے تھے نا یار, وہ لگ رہا تھا مجھے کہ وہ آپ لوگوں پہ اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں. بڑے وہ اگریسو قسم کے کویشچنس تھے. مجھے یاد ہے اس میں آپ سب کا ایک ہی تھا کہ یس تھنگز آر ہیپننگ, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کئی دفعہ فیمیل رولز ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. لیکن سیمی جی نے ایک بڑی اچھی بات بولی, انہوں نے کہا وہ جو 20% ہم ایک اس پورے کیریکٹر میں چیز ہوتی ہے نا پازیٹیو اینڈ ورتھ مینشننگ, ہم اس کی وجہ سے وی آر اسٹل گوئنگ آن. تو مجھے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگی, میں نے اس اینگل سے سوچا نہیں تھا. بٹ مائی کویسچن از دیٹ صحیح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کتنا آپ نہ بولیں گے ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ جو 20% کے لیے چینج لانے کے لیے جو 20% سے آپ لوگ ایکسیپٹ کر کے چل رہے ہیں, وہ چینج کیا آپ کو نظر آنا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ کیا کہ ٹھیک ہے وہ زیادہ تر نیگیٹو ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کیریکٹر میں, اس اسٹوری میں, کیا وہ چینج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں کیونکہ ٹی وی نہیں دیکھتی, مجھے یہ نہیں معلوم کہ جنرلی کیا ہو رہا ہے, لیکن میں اگر اس سے جج کروں کہ میرے پاس اگر آتی ہیں تو پہلے تو خیر میرے خیال سے بیکاز اب میں ڈفرینٹ ایج گروپ میں بھی ہوں, پہلے آتی تھیں فیمیل لیڈ کی اگر, تو اس کے اندر اکثر رومانٹک اینگل ہی ہو رہا ہوتا تھا اور اس سے باہر وہ نکلتے ہی نہیں تھے, اور بات گھوم پھر کے شادی پہ ہی ہوتی تھی. اس نے فلانی جگہ سے رشتہ آیا, فلانی جگہ رشتہ ہو گیا, فلانی جگہ شادی کرنی تھی لیکن شادی کہیں اور. اس سے تو بہت زیادہ شکر ہے کہ اب اس طرح کے نہیں آتے. تو وہ ایک چینج مجھے جو نظر آئی ہے. دوسرا یہ کہ اکثر جو وہ مدر کیریکٹرز کے لیے دیتے تھے وہ زیادہ مجھے لگتا تھا کہ کوائٹ سبمسیو بات ماننے والی ایک ماں بھی ہوتی تھی. اب مجھے لگتا ہے لیکن جیسے سنگ ماں میں نے کیا ہے ابھی ایک ماں کا کردار دل نا امید میں کیا ہے, تو وہ ایسی مائیں ہیں جو کہ who have a backbone, وہ بول لیتی ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ یا ان کی بچوں کے ساتھ. تو اتنی وہ پھسپھسی عورتیں نہیں ہیں جس سے کہ مجھے لگتا ہے ہاں شاید اب اس طرح کی کہانیاں منظور ہیں لوگوں کو. یو فیسڈ لٹل بٹ آف کامنٹس, ایک جگہ آپ نے ذکر کیا کہ یو نو کہ کلر ایسا ہے بہت سمپل رہتی ہیں تو اس لیے نہیں, اس لیے یہ نہیں ملے گا, اس طرح کی ڈسکریمنیشن. میں بڑی حیران تھی جب مجھے وہ, آپ شیئر کرنا چاہیں گے کچھ اس پہ, بتائیں گے کیا ایکسپیرینس تھا اور کب ہوا یہ پہلی بار اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ریئیکٹ؟ شروع سے جب یہ میری ذات کے بعد جب مجھے کہا آئے آفرز تو میں اسکرپٹس پڑھتی تھی, اس میں مجھے انٹرسٹنگ رولز جو لگتے تھے وہ ہوتے تھے یا تو جو ذرا سی ایول ہے یا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, صرف اچھی والی بہت بورنگ ہوتا ہے کرنا. کیا کرتا ہے وہ کیریکٹر, آپ لیجیے نا پن پن ہوتا رہتا ہے اینڈ اٹس بورنگ ایز این ایکٹر کہ آپ کو کچھ ہے ہی نہیں, آنکھ ہی نہیں ہے آپ کی. تو مجھے وہ انٹرسٹنگ جو لگتے تھے میں کہتی تھی اچھا مجھے فلانا کیریکٹر تو میں وہ نہ کر لوں, اینڈ آئی وڈ بی ٹولڈ ہاں شکل دیکھو اپنی, بیکاز ہمارے یہاں بہت بڑا ایک وہ بنایا ہوا ہے ہم نے کہ گڈ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ گورے ہوتے ہیں, بیڈ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ دیسی کلرنگ کے ہوتے ہیں. اور ہم ویسے ہم سبھی دیسی ہیں لیکن اس کے اندر جو ہم نے ہلکی پھلکی سی لگائی بھی نا گریڈ, اس میں اگر وہ ذرا بھی تھوڑا سا فیئر کی طرف چلا جائے تو اس کو اس والے ڈبے میں ہی رکھتے ہیں, اس سے نکالتے نہیں ہیں کیونکہ فیئر کیریکٹر تو برا نہیں ہو سکتا. اس طرح کی جو تھی نا لائنیں کھچی ہوئی, اس سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ پھر کیا ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کے ایکسپریشن ایک رول میں یہ تھا یا آپ کی قدرتی رنگت یوں ہے. وہ ایک تو میں کہتی تھی ایز این ایکٹر آپ مجھے چیلنج تو کریں, میں کچھ اور کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. تو آپ کا ریئیکشن کیسا ہوتا تھا, آپ بول دیتی تھی یا یہ تھوڑا افیکٹ کرتا تھا, فرسٹریٹ بہت زیادہ؟ نہیں میں بات کرتی تھی, ہر دفعہ میں نے کی. اور پھر اس میں احتشام کا ہی تھا صدقے تمہارے, اس میں پھر میں نے تو او مائی گاڈ مجھے لگتا ہے وہ جتنی آپ کی کمپلینس تھی انہوں نے کہا بس اب اس میں ڈال دو. آپ نے کہا تو مجھے یاد آ گیا وہ والا کیریکٹر آپ کا, وہ تو مطلب فل آن, اور اس کی بہت لیئرز تھی, اس لیے مجھے اتنا مزہ آیا تھا وہ کرنے میں. ہمیں بہت غصہ دلاتی تھیں آپ, یہی تو پتہ ہے نا آپ کو بہت. جب وہ کچھ ہونے والا ہوتا تھا, مجھے ماہرہ کا نام نہیں یاد آ رہا اس میں, شانو, جب شانو کی ایک امید آتی تھی لائک اینڈ اٹ واز جسٹ سو لائک ہم کہہ رہے ہیں اب کٹ وہاں پہ آ گئی آپ اپنی پوری نیگیٹو وائبس کے ساتھ. اتنی
وہ تھی نا مڑی تڑی سی اس کی شخصیت, وہ پھر وہ مزہ آیا. بٹ کتنا مشکل ہے ایک عورت کے لیے اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا, اپنے آپ کو منوانا جو گلیمرس نہیں ہے ایک طرح سے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ان این اوفینسو وے, ان دا سینس کہ جو اپنے آپ کو اون کر رہی ہیں جیسی ہیں, اینڈ جو آپ اپنے آپ کو اس طرح نہیں چینج کر رہی یا لوگوں کے جو اوپینینس ہیں آس پاس, یو آر ناٹ گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی ہاؤ پیپل وانٹ ٹو سی یو, یو نو, اور آپ اپنے ساتھ جیسی ہیں ویسی رہ رہی ہیں. آپ کے یہ میں تو ایسی ہوں, اس کے مطابق مجھے جو آپ کام آفر کر سکتے ہیں کریں. کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے اس انڈسٹری میں؟ مجھے لگتا ہے بطور ایکٹر اگر مجھ سے لوگ کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر میں یا تو ہیویلی میڈ اپ ہوں یا بہت اوور دا ٹاپ ہوں یا جو بھی ہے, اگر وہ کردار مانگ رہا ہے, آئی ایم ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. مگر میری اپنی زندگی میں نہ وہ ایکسپیکٹ کریں. مجھے اتنی دفعہ مجھے ڈائریکٹرز نے کہا آپ تو جب چلی جاتی ہے, جب آپ ایئرپورٹ پہ میرے بھائی نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہے تمہاری ہیروئن. میں نے کہا وہ ہیروئن جو کیمرے پہ آپ کروائیں گے, میں کروں, میں اپنی زندگی کیوں چینج کر کے جاؤں, میں ٹھن ٹھن کر کے چلوں کیوں؟ وہ مجھے تھوڑا سا ہوئی چیزیں بادر کی, بٹ اتنی نہیں کہ میں چینج کر لوں ان کو. بٹ یو ڈیڈ فیس اٹ. Yeah, there is a pressure کہ I remember one director said کہ یہ کیا تھرڈ ورلڈ والے جوتے پہنے ہوئے آپ نے, یہ these were his words, you're a heroine, why are you wearing third world shoes. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے تھرڈ ورلڈ شوز, جو مجھے کمفرٹ لگے گا کمفرٹیبل میں وہ پہنوں گی. سو لوگوں کے ہیں بہت کلاس, اور کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے یا کیا کون سے برانڈز لینے, وہ تو ہر چیز میں ہے, گاڑی ہو, فون ہو, کپڑے ہو. تو آپ اس میں اگر پھنسنا چاہیں مبارک ہو آپ کو, مجھے نہیں پھنسنا. تو آپ ان سب لڑکیوں کو کیا ایڈوائز کریں گے جو آپ کی طرح ہیں, جو ایکٹنگ میں آنا چاہتی ہیں بٹ ڈرتی ہیں کہ یار یہ اتنا گلیمر اتنا ہم نہیں کر سکتے, ہم اتنی آؤ بھگت بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ بھی نہیں کر سکتے, وی وانٹ ٹو بی ہو وی آر, بٹ ہم اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. کوئی 2-3 ٹپس آپ کر سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں انہیں؟ اپنے کام کو مانجھے رکھیں اور اس میں سلیک نہ کریں. سب سے زیادہ ضروری آپ کی ایکٹنگ ہے. آپ وہ کردار واقعی میں بنیں گے, دوسروں کو کنونس کریں گے کہ آپ وہی ہیں, تو باقی نتھنگ ایلس میٹرز. بلکہ یہ آپ کی ایک یونیکنیس بھی بن سکتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کیریکٹر آپ پلے کریں جس کو کہ لوگ بلیو کریں, اس کی نہ آئی براؤز شیپڈ ہوں اور بال بنے ہوں, تو یو مائٹ بی دیٹ پرسن. دل نا امید تو نہیں اور اڈاری, دو مجھے بڑے اور بھی ہیں, لیکن یہ وہ ڈرامے جن کو میں اس لیے, اڈاری پہ جو نیگیٹو فیڈ بیک نہیں, جو جس طرح کا رسپانس آیا کچھ جگہوں سے, وہ کتنا فرسٹریٹنگ تھا آپ کے لیے اس وقت؟ ہم لوگ تو کر چکے, خیر ختم نہیں کی تھی ہم نے شوٹنگ, لیکن دیٹ واز آن دا سائڈ, اتنا نہیں ہم لوگ اس سے بادر ہوئے. اوکے, نہیں فرق پڑا. نہیں, کام کر رہے تھے, کرتے رہے. لوگ جب لوگ لکھتے ہیں یا کامنٹ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ساتھ ساتھ کرتے ہی ہیں, اس سے ہم اپنے کام کو تو نہیں افیکٹ ہوتے. اور دل نا امید تو نہیں ایک بہت مجھے لگتا ہے اتنا پاورفل پروجیکٹ تھا, لیکن اس کو وہ ویورشپ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی. وہ ڈس اپوائنٹنگ تھا آپ کے لیے ٹو این ایکسٹینٹ, لیکن یہ تھا کہ پی ٹی وی پہ بھی تھا تو اس کی ویورشپ زیادہ ہے, ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پہ ڈش وغیرہ کیبل نہ بھی ہو, تو وہ پھر بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں, تو شاید اور زیادہ دور دور تک گیا وہ شاید. بٹ ڈو یو لیٹ یور پروجیکٹ کا ریزلٹ افیکٹ یو یا نہیں؟ ایک زمانے میں بالکل اپنا نہ دیکھتی تھی کام, نہ کامنٹس پڑھتی تھی لوگوں کی, نہ ریویوز, نہ کچھ. لیکن پھر میں نے ایک پوائنٹ پہ مجھے کو ایکٹرز نے کہا کہ دیکھ تو لیا کرو. جیسے آئی ریمبر فیصل قریشی ٹولڈ می کہ آپ پینگوئن کی طرح چلتی ہو. میں نے کہا اچھا, میں نے تو نہیں دیکھا کرو اپنا کام, دیکھو گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا, امپروومنٹ کیسی ہوگی. میں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو پھر میں نے کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں, لیکن مگر لوگوں کی فیڈ بیک اب میں دیکھنا شروع کی ہے. اینڈ آئی فیل اٹ میکس یو لٹل سیلف کانشیس کہ اچھا کسی نے یہ کہہ دیا, تو اچھا نہیں کیا, تو میں زیادہ نہیں اس سے اٹیچ ہونے کی کوشش. لیکن آپ کو تو کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں آتا ہوگا ریئلی؟ مجھے ایگزامپل میں نہیں سوچ سکتی, مطلب کیا لوگ ایجزم ہی اتنا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بڈھی ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے, اچھا ہو گئی کیا آپ کی اماں دادی نہیں ہوئے تھے. لیکن اگر لوگوں کو اس میں نیگیٹیولی کہیں گے تو وہ اٹ ڈز ہرٹ, مگر ان کا حق ہے, وہ ضرور کہیں, کھل کے بات کریں, بیٹر. مجھے تو لگتا ہے, میں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے تو ہمت آتی ہے. نہیں صحیح بات ہے, بیکاز وہی ہوتا ہے نا, آپ کچھ سوچتے ہیں, اگر وہی چیز کوئی اور لوگ بھی کر رہے ہو تو آپ کو ہمت بنتی ہے کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون.
اینڈ اٹ از ٹائرنگ ٹو میک شیور کہ آپ ایسے لگ رہے ہوں ویسے لگ رہے ہوں اور اس طرح. تو اور پھر ایک چیز ایک گریسفلی آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں تو اس کی بھی ایک اپنی. آئی تھنک یو آر انسپائرنگ اے لاٹ آف پیپل ہو وڈ وانٹ ٹو بی ہاؤ دے آر یو نو. سو وہ باقیوں کو چھوڑ دیں آپ. ٹی وی نہیں تھا آپ کے گھر جب آپ گرو اپ کر رہی تھیں؟ کیسے؟ ابا نے بھی نہیں رکھا, ان کو لگتا تھا کہ اننیسیسری ہے. اور تو پھر فلمز اور ڈراموں پہ ایکسپوجر نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا. کبھی نانی دادی کیا دیکھ لیا تو دیکھ لیا. اور دل بھی نہیں چاہتا تھا فرینڈز وغیرہ جب باتیں کرتے تھے یا سنیما وغیرہ بھی نہیں جاتے تھے آپ لوگ؟ یہ تھا کہ ہاں پوائنٹس آف ریفرنس بہت مختلف تھے. کوئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جیسے پنک پینتھر کا کسی نے وہ چلا دیا میوزک, کوئی مذاق ہو گیا, یا جیمز بانڈ میں سے کوئی ریفرنس آ گیا اور بالکل نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا یہ کیا بات کیا کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا تھا کہ کھو جاتے تھے. بٹ ٹھیک ہے, اس کی جگہ ہم لوگ پڑھتے بہت تھے تو ہمیں وہ ریفرنسز پتہ ہوتی تھیں, پوئٹری کی یا لٹریچر کی, یا اس طرح سب کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. ابھی بھی ان کے گھر ٹی وی نہیں ہے؟ ہاں نہیں. بورنگ نہیں ہوتا شام کو؟ اف اتنا کام ہوتا ہے, کتابیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں. آئی جسٹ کیوریس بیکاز میرا اچھا میں ٹی وی ان دا سینس لائک ناٹ چینلز بٹ یوٹیوب مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ دیکھنا ہے. ہمیں تو کام بھی ہے ڈراموں کو ریویو کرنا, دیکھنا ہی پڑتا ہے. اور آپ کے بچوں نے بھی پھر اپنے گھر میں بچے جب بڑے تھے تب بھی؟ نہیں, میں نے تو ان سے کمپیوٹر گیمز وغیرہ سب کچھ بہت دور رکھا. لیکن پھر ان کو ایک پوائنٹ پہ آ کے, کیونکہ اسکول وغیرہ میں اور کزن باقی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں استعمال, تو ان کو پھر جب بہت زیادہ ہوئی میں نے کہا نہیں اتنا بھی شاید نہیں رکھنا چاہیے دور کہ وہ بالکل ہی بے قابو ہو جائیں اس طرح کی چیز دیکھ کے. تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کر لیا. اب تو ایڈلٹس ہیں جو مرضی کریں. اچھا, آپ کے پیرنٹس نے بڑا آپ کو آزادی دی ہوئی تھی ان دا سینس کہ یو کوڈ تھنک آن یور اون واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اور انفلوئنس نہیں کیا تھا. آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ایز پیرنٹ کبھی کبھی ہم بڑے کنٹرولنگ ہو جاتے ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ چلتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس کہ آپ اوور انفلوئنس بھی نہیں کریں اینڈ یو لیٹ دیم گرو how they are and not and be protective also. Do you face this challenge? یا اپنے اماں ابا سے آپ نے وہ inherit کیا and you are also cool? بس یہ میں نے ضرور اماں ابا کی ٹریننگ کے اندر ایڈ کیا ہے کہ اپنے بچوں سے میں باتیں بہت کرتی ہوں. اوکے. اور ان کی جو بھی ہے ایشو جس طرح کا بھی ہے, کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو کہ ناٹ الاؤڈ ہے یا آف دا ٹیبل ہے, کچھ اس طرح نہیں ہوتا. کھل کے کرتے ہیں جو بھی وہ واٹ ایور دے گوئنگ تھرو. تو اس سے ایک ڈائلاگ کھلا رہتا ہے, اوپن. اس کی وجہ سے جو, اور یہ تو بہت کلیئر میں شروع سے تھی کہ جو وہ کرنا چاہیں گے اپنی زندگی میں کریں, لیکن ڈسپلن کے ساتھ کریں, سپرفیشلی نہ کریں. اگر میرے بیٹے کو میوزک کا شوق ہے تو پھر اس نے کالج میں میوزک پڑھا ہے, وہ الیکٹرانک میوزک اس نے 11 سال کی عمر سے شروع کر دیا. تو مجھے یہ تھا کہ صرف اپنے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھو, باقاعدہ طریقے سے فارمل ٹریننگ لو اس کی. تو پھر اس نے یہی پڑھا ہے, الیکٹرانک میوزک ہی پڑھ کے آیا ہے وہ. اور بیٹی بھی آرٹ میں انٹرسٹڈ ہے اور لکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو میں اس کو یہی میں کہتی ہوں کہ صرف شوقیہ یا ہابی کی طرح نہیں, دین پڑھو اس کو, سیکھو اس کو پراپرلی. اوکے. اینڈ وہ آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں کیا ان کا؟ بالکل بھی نہیں نا, انہوں نے کبھی. بیٹی نے میری ایکچولی اس کے دوستوں نے جب کہا کہ اڈاری تم نے نہیں, تمہاری تو امی, تو شی فائنلی اس نے یوٹیوب پہ دیکھا اینڈ شی سیڈ اماں آپ کیوں نہیں مجھے بتاتی اپنے ڈرامے کے بارے میں, یہ تو بہت اچھا تھا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے ور انسپائرڈ کوئی اور دیکھنے کے لیے. ہاں اوکے چلیں. ہاؤ ڈیڈ یو میٹ یور ہسبینڈ؟ فجاد اینڈ آئی ور ورکنگ آن اے ویری لانگ, ایک تھیٹر پلے تھا, 6 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن تھی. تو ریہرسلیں اس کی مہینوں پہلے شروع ہوئی تھیں اور بس اس میں جان پہچان ہو گئی تھی. تھوڑا سا تو کہانی سنائیں, اتنی بورنگ تو نہیں ہوگی کہ بس تھوڑی سی جان پہچان ہو گئی. نہیں, بہت کامن انٹرسٹ ہیں ان کو بھی, ذرا سا کوائٹ. ہی از ایکچولی مچ مور کوائٹ دین آئی ایم. ریئلی؟ اینڈ ہاں, تو بہت دھیمے مزاج اور پڑھتے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور اسی طرح کے انٹرسٹ ہیں. وہ اسی طرح کی دنیا کے بارے میں جو فلاسفی کہہ لیں یا سمجھ ہے, وہ ایک سی ہے ہمارے, اسی قسم کے پرنسپلز ہیں, وہی بلیفس ہیں. تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں. اوکے. بیکاز یو لک لائک اے ویری ڈفرنٹ پرسن. جیسے یو نو یو ہیو اے, ایک انٹرسٹ آپ کے ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں, یو اون اپ واٹ یو آر, یو ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم.
پارٹ آف واٹ ایوری بڈی ایلس از ڈوئنگ. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ اس طرح کے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا جو ہوتا ہے دنیا کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے. ڈو یو فیل دیٹ؟ میرے ارد گرد تو جتنے لوگ ہیں میرے جیسے ہی, وہ تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ وہ بہت سپورٹیو, یا ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا انہوں نے آپ کی چیزوں کو فار یو ٹو بی کمنگ ہیئر اینڈ ڈوئنگ دس. وہ ان کا بھی یہی ہے کہ ہی فیلس کہ بالکل اسی طرح جیسے مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس کا اور بھائیوں کا بھی وہی والا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہر انسان کا جو انٹرسٹ ہے وہ سپریم ہے, اس کو پرسو کرنا سب سے زیادہ, کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہونا, بس جینوئن آپ رہیں اور ایکچولی دوسرے کا کیئر کرتے ہیں, دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ ڈیڈ ہی پرپوز یو؟ انہوں نے کیا یا آپ نے ان کو؟ یہ تو مجھے یاد بھی نہیں, اس طرح سے فارملی اس طرح سے تو نہیں تھا. یہ آئی تھنک کچھ میوچولی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چلو پھر شادی کر لیتے ہیں. دس از سو مچ فن. چلو شادی کر لیتے ہیں. تو آپ نے کہا چلیں گے. شادی آپ لوگوں کی سمپل پلین یا ڈفرینٹ طریقے سے, یا اس میں کچھ تھا مزے کی چیز؟ مطلب یہ کہ میں دلہن ٹائپ نہیں بنی تھی. اور دیکھا مجھے پتا تھا, آئی نیو. میں نے کہا پوچھو رابعہ شاید کوئی کہانی. نہیں, میں نے لپسٹک لگائی تھی اور میں نے کاجل لگایا تھا, بٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. سیریسلی؟ اینڈ جیولری جو مائی مدر ان لا گیو می, اس میں سے میں نے ایک چیز پہن لی تھی, بٹ اس طرح والی نہیں تھی. اوکے, دس از سو مچ سو نائس ٹو ہیئر اباؤٹ دیز تھنگز, بیکاز آئی تھنک ہونا چاہیے نا ایسی باتیں بھی کہ بھائی یہ سمپل بھی رکھ سکتے ہیں, وہ پورا اتنا میک اپ اور اتنا وہ مجھے بہت فیسنیٹ کرتے ہیں, بیکاز اتنا وہ جو خرچہ ہوتا ہے نا, میں تو اس کو سوچ کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت زیادہ اٹس اے لاٹ آف منی. تو ڈیڈ یو گائز گو اینی ویئر, یا شادی بھی ادھر سمپل سی ایک چھوٹا سے لیول پہ کیا پھر باہر گئے کیا؟ باہر تو نہیں گئے تھے, ہم گئے تھے نہیں, اس کے ہاں کچھ دیر بعد فجاد واز انوائٹیڈ ٹو فرانس کوئی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کے لیے, تو پھر وہاں دونوں چلے گئے تھے. تو جب آپ کراچی جاتی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے ان سب چیزوں سے دور رہنا. ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ بیکاز کراچی تو اچھا یہ جو دنیا ہے نا اس وقت, آپ لوگوں نے شاید تھوڑی سی ہم جھلک دکھا دیں گے, ایک ڈفرینٹ دنیا ہے, ٹھیک ہے, سامیہ کی دنیا. تو کراچی تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. سو میں اپنا روٹین رکھتی ہوں, صبح اٹھتی ہوں ٹائم سے, اپنے 5-6 بجے واک کرتی ہوں گھنٹہ, اپنا وہ رکھتی ہوں. وہاں پلانٹس رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ نہیں, میرا اپنا تھوڑی ہے گھر, وہ تو جہاں دے پٹ. تو کوئی ہے پلانٹ جن کے ساتھ آپ ٹریول کرتی ہو؟ پر ہر جگہ ہوتے ہی ہیں, اور ٹھیک ہے کام ہے کر لیتے ہیں. آر یو دا کائنڈ آف پرسن جو پودوں سے باتیں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے پلانٹ سے, پودوں سے, سبزیوں سے کرتی ہیں. کوشش میں نے کی کیونکہ میں نے سنا تھا بڑا کچھ اچھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ کیا میں کر رہی ہوں, میں نے نہیں کیا. So you tried it just because you heard it. Okay, nice. مجھے بڑی کیوریوسٹی ہو رہی تھی. اچھا, سب سے انٹرسٹنگ بات کہ ایک آئی تھنک نمائیں اجاز نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ وڈ یو لائک ٹو بی نون فار, تو آپ نے کاشتکاری کی بات کی کہ آئی واز لائک اچھا, ناٹ ایکٹنگ, ناٹ کہ تھیٹر یا کچھ. دیٹ چل نہیں, میرا اگر میرا ایکچولی انٹرسٹ پوچھیں ٹو بی نون فار, میں چاہوں گی کہ جو نیٹو دیسی پیڑ پودے ہیں جو کہ اب غائب ہو گئے ہیں سب نرسری سے, جن کو میں یہاں پہ اگا رہی ہوں فرام سیڈ, فرام کٹنگز, بڑی محنت سے, ان جو یہاں کے ہیں پنجاب کے, ان کے لیے اگر کوئی ریکگنائز کر لے کہ میں کر رہی ہوں, I'd be very happy. وی آر ریکگنائزنگ. دیکھیں ابھی آپ نے وہ جو ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں 3-4 نئے نام جو آپ نے بتایا, میں تو درختوں کے نام بھی نہیں مجھے پتا, مجھے اتنی انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلی. اینڈ اف یو ہیڈ ٹائم میں ایکچولی بیٹھ کے ایک پوری ویڈیو اس پہ کرتی کہ اور کیا کیا نئی چیزیں ہو, بیکاز آئی تھنک بہت پتہ ہے بہت سے لوگ مجھے لگتا ہے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی ایسا کر بھی رہا ہے, تو اس لیے بھی. بٹ آپ نے اس پہ سوچا ریسرچ کا کچھ کریٹ کرنے کا یہاں پہ ٹو ٹیک اٹ فردر؟ کر رہے ہیں ہم لوگ اس پہ کام. ایک گروپ ہے جس کو کہ میں اپنی جو مجھے معلوم ہے باتیں وہ شیئر کرتی ہوں, ایک بنائی ہوئی ہے پوری ایک اوور دا ایئرز, ایک ڈائریکٹ مطلب کیا کہنا چاہیے, لسٹ آف آل دا پلانٹس جو کہ لوکل ہیں, ان کے کیا ٹائم ہے اگنے کا, فروٹنگ کا وغیرہ, کون سے یہ ڈیٹیلز آپ نے رکھی, یہ ہم کمپائل میں کرتی رہتی ہوں, تو شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں فارسٹری والوں کے ساتھ. بٹ میرا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ یہاں آپ کریں نا, جس پہ بچے بھی آ کے ینگ, وہ بیکاز مجھے لگتا ہے وہ شاید اتنا ہو نہیں رہا ہے, اینڈ یو ہیو دس پیشن, تو وہ ایک شاید نئی چیزیں ڈسکور آئے ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں کالجز کے بھی اور اسکولس کے بھی ادھر وزٹ کرنے, لیکن مجھے شاید اس
پوائنٹ آف ویو سے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ پھر وہ ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے چیزوں پہ ٹرامپل کر دیا اور نمبرز آتے ہیں پھر ایک ساتھ 50 100. نہیں, اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی ڈن. اچھا, یہ اور ان کے گھر ہیلپ بھی نہیں ہے جو مجھے نظر نہیں آئی. کھانا بھی آپ دونوں مل کے بناتے ہیں, ڈیوٹی ہوتی ہے یا جس کا جو دل چاہے مل کے ہی ایکچولی کر لیتے ہیں, ایک نے کاٹ لیا دوسرے نے بنا لیا کچھ. مجھے اتنے مزے کی ساری باتیں لگ رہی ہیں. عجیب سی شاید بات لگی آپ کو جو میں کہنا چاہ رہی ہوں, بٹ کیونکہ ہم ایک طرح سے گپ شپ ہی لگا رہے ہیں, وہ اتنا جو میرجز میں آج کل گیپ آنا شروع ہو گیا ہے لوگوں میں, وہ اسی لیے شاید کہ ہم لوگ اتنے بزی ہو گئے اپنی اپنی زندگیوں میں, کنیکٹ نہیں رکھتے. اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو وہ مجھے کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹائم اسپینڈ کرنا. would you say that 2-3 things? ایک اس کا جو بہت بڑا مجھے نظر آتا ہے جنرلی ان لائف آلسو اینڈ ان میرجز آلسو, وہ یہ کہ ہم جب اپنی زندگی دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کے لیے جی رہے ہوں, کہ فلانے میرے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنا کمانا چاہیے, یا فلانا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنی فیم ملنی چاہیے, یا فلانے کے مطابق یہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ اس میں پڑ جائیں نا تو وہ تو آپ کو کھا جاتا ہے. اس سے آپ اپنے آپ سے بھی ناخوش رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی کچھ نہ کچھ کمپلینٹس ہی ہوتی ہیں. پھر بس اس رشتے میں ایکسپیکٹیشنز تو نیچرل نہیں ہوتی ہیں. نہیں, ایز لانگ ایز آپ کو پتہ ہے کہ کیئرنگ اصل ہے, باقی تو آپ سب کچھ ساتھ ہی ہیں, کیا اس میں پروف کس کو کرنا. مطلب نہیں, ٹرو پروف کرنے کی تو بات بالکل بھی ہونی بھی نہیں چاہیے. آئی تھنک وہاں سے تو بہت بڑی مطلب ٹربل اسٹارٹ ہو سکتی ہے. آپ نے اتنے ایکٹرس کے ساتھ ماشاء اللہ سے کام کیا ہوا ہے. اف یو لک بیک, میں سوری اسی چیز پہ مجھے ایک اور خیال ہے کہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا پاور کی ایک ہائرارکی رکھتے ہیں کہ یا اس کا پلہ بھاری یا اس کا پلہ بھاری. اگر ہم بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی لیول پہ اور رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کو, بجائے اس کے کہ اس کو نیچا دکھاؤں گا تو پھر میں زیادہ بڑا, وہ والی اگر ہم پاور ڈائنامکس نکال دیں نا اور ایکوالٹی ٹرولی فالو کریں تو اس سے بھی بہت سکون ہوتا ہے. بالکل. آئی تھنک ٹیم ایز اے ٹیم تھاٹ پروسیس کی ٹیم ہے, ناٹ ٹو سیپریٹ ٹیمس. ہسبینڈ اینڈ وائف آر ون ٹیم with individual likes and dislikes and differences. بھائی جب ٹیم کھیلتی ہے تو ہر ٹیم کی سارے ٹیم ممبرز ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ٹیم بنتی اس لیے نا کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ کہہ رہی ہوں لوگ ہوتے ہیں. چائے تو پینی نہیں, میں ایکچولی کم چائے پیتی ہوں. میں گھر میں بھی سب کو بولتی ہوں مجھے اتنی سی چائے دینا, بیکاز میں صرف وہ ایک ٹیسٹ چسکے کے لیے پیتی ہوں چائے. آئی ایم ناٹ ویری فونڈ آف چائے, بٹ آئی ایم می نیدر, میں تو اپنا قہوہ ہی چلا رہی ہوں. تو یہ کوئی نسخہ ہے اس قہوے کا بھی, بیکاز ہم کافی ایک دو نسخے لے چکے ہیں جب سے ہم آئے ہیں. اس میں دیسی وہ ہے, تلسی ہے جو باہر سے توڑی ہوئی ہے, لیمن گراس ہے جو باہر سے توڑی ہوئی ہے, تھوڑی سی سونف ہے جو باہر سے توڑی ہوئی ہے. سونف ابھی لگائی ہے, پچھلے سال والی ختم ہو گئی تھی, اور اتنا سا ٹکڑا بادیان خطائی کا جو کہ اسٹار اینس. اوکے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اچھا, ان کے پاس ان کے یہ جو جگہ یہاں پہ وہ چکی بھی ہے جس میں آٹا وہیں پستا ہے, رائٹ, اور گنے لگے ہوئے تھے جو ابھی سوکھیں گے تو اندر سے نکلے گا, اور پھر اس سے یہ لوگ گڑ بناتے ہیں. اتنی فیسینیٹنگ چیزیں ہیں کہ میں بس آئی ایم جسٹ اوور ویلمڈ ٹو سی. اور ایک دو اور چیزیں بھی بتائی تھیں آپ نے, مجھے یاد آتا جائے گا تو میں. سبزیاں تو ہاں ہیں, اور 1 ایکڑ ہے پورا جو کہ جنگلی ہے. اس میں بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, اس کا ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس میں نہ ہل چلے گی نہ اس میں کوئی ہم اپنی مرضی سے چیزیں لگائیں گے. اوکے, جو قدرت کا دل چاہے گا وہ. یو وانٹ دا نیچر ٹو ٹیک کورس, کہ وہ نیچرلی جو بھی چیز اگ رہی ہے وہاں پہ, ٹالیاں, شہتوت, بہت ساری چیزیں. اب کیونکہ چڑیاں وہاں پہ جو تھوڑی سی چیزیں ہوئیں تو چڑیاں زیادہ آنا شروع ہوئیں, تو وہ اب باقی جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کا ایک اسپیسیمن وہاں ضرور مل جاتا ہے جو ہم نے نہیں لگایا. واو, کتنا انٹرسٹنگ پروسیس ہے نا یہ. میرے لیے تو پورا ایک ایجوکیشن ہو رہی ہے یہ, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. ولڈرنس. یس, بٹ اٹ ہیز اے چارم آف اٹس اون. آئی ڈونٹ تھنک آئی کین لیو ہیئر. آپ آ کے اس کو وزٹ ضرور کریں, اس کی ایک ہے. میں 2 دن کے لیے آ کے رہ سکتی ہوں یہاں پہ, بٹ میں شہر کے بیچ میں ہجوم میں رہنا مجھے ابھی تک آئی تھنک وہ زیادہ ہے. بٹ یہ بڑا سیرین ادھر کی فیل ہے, اور شاید وہ آپ کی پرسنالٹی کی کامنس بھی وہیں سے آ رہی ہے, یا آپ نے اس کو کر دیا. بٹ یو ہیو ورکڈ وتھ سو مینی پیپل. میں یہ کہہ رہی تھی, یو نو آل دا بگ نیمز جو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہماری انڈسٹری کے ماشاء اللہ سے آئیکونز, فیصل قریشی, ہمایوں سعید, یو نو ان کی پروڈکشن میں آپ نے کام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی نعمان جاز ابھی ریسنٹلی. تو ہاؤ واز دا ایکسپیرئنس ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا؟ ایون فیمیل کیریکٹرس کے میں نے نام نہیں لیا, بٹ
you have worked with a lot of them. سمینا پہ زیادہ, میری ذات ذرا بے نشان میں, وہ شروع میں وہ overwhelming بھی تھا, یا how has your experience, کوئی چیز آپ نے سیکھی یا آپ کی زندگی میں کیسے امپیکٹ کیا ہے, how have they been part of your journey؟ بس آئے ہیں اور ان سے مل لی اور پھر میں اپنی پھر آ گئی ہوں زندگی میں. میں زیادہ بہت کوئی کلوز دوستیاں میری نہیں ہیں انڈسٹری میں. کبھی ہاں کنیکٹ کر جاتی ہوں کسی کے ساتھ تو بڑا اچھا لگتا ہے, پر بس کوئی 3-4 لوگوں کے بارے میں کوئی انٹرسٹنگ بات بتا دیں ہمیں جو آپ کو مزے کی. ابھی آپ نے فیض قریشی کے بارے میں اتنی مزے کی بات بتائی تھی نا, اور اچھا ایک میں آپ کا نا ایک چھوٹا سا وہ کلپ دیکھ رہی تھی آپ کا اور ہمایوں سعید کا, وہ اتنے مزے کا تھا. اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولتے, ہمایوں سعید آپ کے آپ پہ جواب دے رہے تھے. آئی تھنک نادیہ خان, یہ نادیہ مزاج کا پہلا انٹرویو تھا جو کہ جس کے لیے ہم گئے تھے دبئی, اینڈ آئی تھنک ہمایوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہوں نہیں کہوں, شاید مجھے نہ سمجھ آ رہی ہو, اس لیے شاید وہ No, but it was so funny. He's like, no, she doesn't do that. Because Nadia was asking, کیا پوچھا تھا انہوں نے, ان کا نہیں یہ نہیں کرتی وہ, یہ اپنا فوکس رہتی ہے. And you were also, so I really like کہ you know it was a very mutual respect that you guys were showing each other, and clearly پتہ چل رہا تھا کہ ہاں کام ساتھ کیا ہوا ہے, and جانتے رسپیکٹ کرتے ہیں for what you know. بہت ساری چیزیں بھی میں نہیں بھی کرتی, جیسے اوارڈ شوز پہ جانا یا جو یہ ہوتی ہیں انڈسٹری کے گیٹ. تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ مجھے وقت کا ضیاع لگتا ہے. اوارڈ شوز پہ جانا بھی کچھ بھی, اگر اس سے میں میرا کام کے لیے میں اپنا ٹائم دیتی ہوں, لیکن بٹ کام کی ریکگنیشن نہیں از امپورٹنٹ. بٹ آپ کو لگتا ہے اوارڈ شوز کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے انڈسٹری میں؟ نہیں, اوارڈس کی بالکل ہے, اور آپ محنت کرتے ہیں, کوئی اگر اس کو سمجھتا ہے کہ اب وہ باقی ڈیزرونگ ہے تو ہونا چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتی. مجھے آئی نو کہ ہوتی, جس طرح آپ اسکول میں اگر میں کچھ کلاس میں جاؤں, مجھے مزہ آتا تھا کہ میں اپنے میتھس کے سام سالو کر لوں. اب اس پہ مارکس کیا مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, مجھے نہیں اتنا انٹرسٹ اس میں. سو پروسیس میں انجوائے کرتی ہوں, اس کا نتیجہ جو ہے شاید اتنا مجھے انٹرسٹ نہیں کرتا. وہ پرسنل اپنی چوائس بھی ہے. انڈسٹری کے بارے میں 1-2 باتیں جو آپ کہنا چاہیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہیں اس ٹائم پہ ہم چینج کریں تاکہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا سکیں. اینڈ سوری دوسرا سوال کرتے ہوئے آر وی ان دا رائٹ ڈائریکشن ڈو یو تھنک؟ جنرلی اگر آپ پوری دنیا میں بھی دیکھیں کون رائٹ ڈائریکشن میں, ہم اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں ایوری سینس آف دا ورڈ. انوائرمنٹ کو دیکھ لیں, ماحول ہمارا آلودہ سے آلودہ ہوتا جا رہا ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم جنرلی مین کائنڈ جو ہے, ہیومن کائنڈ غلط فیصلے کیے جا رہی ہے, تو ہماری انڈسٹری میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے. آئی تھنک بہت موٹی چیزیں تو جو ہر دفعہ میں اسکرپٹ میں بھی دیکھ کے میں کرنج کرتی ہوں, وہ یہ کہ وائلنس بہت زیادہ ہم لوگ دکھانا شروع کریں, اس کو ہم نے نارملائز کر دیا ہے. اور ہمارا کام صرف ایک لیول پہ ضرور یہ ہے کہ جو اصلیت ہے, سچائی ہے, اس کو بھی ہم ڈپکٹ کریں, لیکن تھوڑا سا رول ماڈلنگ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دکھائیں کہ ہاں آدمی اور عورتیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ ہی کر رہے ہوں, اور بھی لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں شادی کرنے کے علاوہ, رشتہ کہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا کے علاوہ ایک عورت کی اور بھی ایسپریشنز ہو سکتی ہیں. شاید وہ کھلاڑی بننا چاہتی ہو, شاید وہ ایکٹر بننا چاہتی ہو, شاید وہ بینکر بننا چاہتی ہو. ہم اس کے اوپر سٹوری کیوں نہیں بناتے؟ وہ ایک سائڈ چیز ہوتی ہے, ہاں وہ کرتی ہے, اصل میں تو اس کی شادی کہاں ہوگی. چھوڑ دیں ہم اس کو, اور وائلنس کو اور رشتے کرانے کو اگر چھوڑ دیں ڈراموں میں سے, تو بہت اچھی سٹوریز نکل سکتی ہیں. یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسکرپٹ جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ چینج کراتی ہیں اس میں؟ پہلے زیادہ کراتی تھی, اب میں ایکسکیوز کر لیتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ اچھی والی آئے گی تو کروں گی. بہت یہ کنورسیشن ہوتی ہے کہ کیا آرٹسٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کسی بھی قسم کی؟ ڈو یو تھنک رسپانسبلٹی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس چکر میں رہیں گے تو ہم کمائیں گے کیسے. آپ کیسے اس کو بیلنس کرتی ہیں, اور کیا 1-2 باتیں آپ گائیڈنس کے لیے بتا سکیں گی نئے آرٹسٹ کو جو اسی کشمکش میں شاید مبتلا ہوں؟ یہ میرا نہیں خیال آرٹسٹ کے ہاتھ میں رہنے والی بات ہے, بیکاز ہمارے تھرو کہانیاں بتائی جاتی ہیں, کہانیاں ہم لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کہانیاں جو لوگ لکھتے ہیں, جو لوگ چینلز چلاتے ہیں, جو لوگ پروڈکشنز کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ
یہ لائنز ہیں جن کو ہم نہیں کراس کریں گے. پیمرا کچھ چیزوں پہ کرتا ہے لیکن وہ مورالٹی کے ایشوز پہ کر کے رہ جاتا ہے, وائلنس پہ کبھی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہاں ہم یوں نہیں دکھائیں گے, مگر فلمیں آ رہی ہیں جس پہ صرف مار دھاڑ اور وہ خون بہہ رہا ہے. اس طرح کی فلمیں ہم بڑے آرام سے دکھا بھی دیتے ہیں, دیکھ بھی لیتے ہیں, واہ واہ بھی کر لیتے ہیں. سب لوگوں کو بہت پسند ہے کہ مارا مارا واہ واہ واہ. لیکن اگر کوئی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے اس کو ہم کنٹروورشل کر دیتے ہیں. کیوں ہے وہ کنٹروورشل؟ کس کو وہ ہرٹ کر رہا ہے؟ ہماری ایک سینسٹیوٹی کو بڑھا رہا ہے, ہماری سمجھ انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس برداشت نہیں ہے. وہ میرے خیال سے کسی طرح سے بڑھانے کی ضرورت ہے. بٹ جیسے آپ کرتی ہیں, یو آر کانشیس اباؤٹ دا رولس دیٹ یو پک اپ, تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہیں. آپ وہ ڈرامہ کبھی بھی نہیں کریں گی جس میں ایک عورت کے بارے میں غلط امپریشن دیا جائے, یا جہاں مرد کو ایک غلط طریقے سے دکھایا جائے کہ وہ عورت کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے. اینی فیو تھنگس دیٹ یو بلیو ان, سو یو آر سیئنگ نو. سو مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے آپ, اف یو آر ناٹ گوئنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ سم تھنگ آؤٹ رائٹلی, ایٹ لیسٹ آپ ان رولس کو تو منع کر رہی ہیں جو, اینڈ یو ہیو اے پوزیشن, پیپل لک اپ ٹو کہ وہ آپ کا ڈرامہ دیکھیں. تو ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, یو آر ڈوئنگ یور. مگر نہ میں اس والیوم کا کام کر رہی ہوں. میں سال میں 2 پروجیکٹس کر لوں گی, زیادہ سے زیادہ. آپ نے چوز کیا نا, مگر آپ نے چوز کیا, وہی میں سیکریفائس کیا کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے وہ زندگی جینی ہے جس کے اندر مجھے وہی گاڑی چاہیے جو میرے نیکسٹ ڈور نیبر کی ہے, یا جو میرے ساتھ کلاس میں جو لوگ پڑھے تھے اس طرح کے مجھے کپڑے پہننے ہیں, یا جو بھی آپ نے اپنا ایک بنا لیا کہ میں اس کے ساتھ کمپیٹ کر کے اس لیول پہ مجھے جانا ضروری ہے, صرف مٹیریلی جو چیزیں خریدی جا سکتی ہیں, اگر آپ اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو پھر آپ کی تو وہ the sky is the limit. آپ یہاں پہنچیں گے, آپ کہیں گے مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, پھر آپ اس میں پھنس جاتے ہیں, پھر آپ کمانے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں, باقی سب کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. سو یہ وہ چیلنج ہے کہ مٹیریلزم خوش ہونا ہے ورسز ویلیوز. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. چائے اور یہ بڑا خوبصورت سے ماحول میں ہم نے بڑے اچھی گپ شپ لگائی, مزہ آیا. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی کب سے خواہش تھی کہ آپ سے بات کی جائے. نہیں میں آپ سے اپالوجی کے لیے, میں اپنا شوق اور اپنا وہ بتا رہی ہوں آپ کو, بیکاز کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کیریکٹرس, وی فال ان لو ود دوز کیریکٹرس اینڈ وی اپریشیٹ دا ورک دیٹ یو ڈو. اینڈ جو لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ آپ پہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی تھاٹ پہ اثر چھوڑتے ہیں, جن کے کیریکٹر اسپیک فار سم تھنگ, پھر دل چاہتا ہے کہ یار بیٹھ کے بات کرو, ان کے بارے میں جانو, اور کچھ 1-2 ٹاپکس پہ اس طریقے سے بات چیت ہو. تو کبھی کراچی میں بھی ٹائم نکالیے گا آپ, ہم کراچی کا بھی کچھ حصہ آپ کو ایسا دکھائیں گے نیچر والا. ہم بھی جا کے ڈھونڈیں گے پہلے, ہم بھی ڈھونڈیں گے پہلے جہاں پہ کچھ نیچرل نہیں ہے, نیچرل چیزیں بھی کراچی میں. سوری میں پھسل جاتی ہوں, مجھے پیچھے سے حذیفہ اشارے فرائشہ کی کیا باتیں کر رہی ہو, چلتی ہیں. بٹ تھینک یو. سو آر یو ورکنگ آن اینی پروجیکٹ؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ. میرے ابھی 3 ہیں جو کہ ابھی سو رہے ہیں, مطلب ہو چکے ہیں. نہیں کیا ہے, ہاں ایک چینل کے لیے, لیکن وہ چینل ہی نہیں کھلا. گرین کے لیے 2 ہیں ایکچولی جو کہ آنے ہیں, اور ایک ویب کا ہے, اور ایک وہ جو فلم چلنے ہی نہیں دیتا کوئی, شاید وہ آ جائے. چلنے ہی نہیں دیتا کوئی. دیٹس ٹرو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو فار ہوسٹنگ us here and showing your lovely farm and this house, and we wish you all the best for your future projects. Thank you, and you.